أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ نمل جو قرآن مجید کا 27 نمبر کا سورہ ہے اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 28 سے لے کے 31 تک۔ ترجمہ یہ ہے 28 آیت کا، اچھا تو میرا یہ خط لے جا کر ان کے ہاں ڈال دے، پھر ذرا الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آیت نمبر 29 کا ترجمہ یہ ہے کہ خط دیکھ کر ملکہ نے کہا، اے سرداروں، میری طرف ایک بہت اہم اور محترم خط ارسال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو بے حد فیض اور فائدے پہنچانے والا اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو، میرے مقابلے پر سرکشی و تکبر نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ان آیات میں ہدہد کے قول کی تصدیق اور مکتوب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب ہدہد نے اپنے غائب ہونے اور سفر کی رپورٹ پیش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تیری خبر کی تصدیق کا ہم ابھی امتحان لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک خط تحریر فرمایا اور اس پر مہر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور فرمایا، میرا خط ملکہ بلقیس کے پاس لے جا اور اس کا جواب لے آ۔ ہدہد تربیت یافتہ پرندہ تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے فرما رہے ہیں کہ خط پہنچا کر ان کی نظروں سے پوشیدہ ہو جانا اور حالات کا جائزہ لیتے رہنا کہ وہ اس کے جواب میں کیا کیا تجاویز پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہدہد خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو رات کا پچھلا پہر تھا۔ اس کے پہنچنے کے بعد سورج طلوع ہوا۔ اپنی چونچ میں خط لے کر موقع کی تلاش میں رہا۔ ملکہ اپنے محل کے کمرے کے اندر محو خواب تھی۔ اس کمرے میں ایک روشن دان تھا کہ چڑھتے سورج کی روشنی اس سے گزر کر کمرے کے اندر پہنچ جاتی تھی اور ملکہ اٹھ کر سورج کو سجدہ کر لیتی تھی۔ ہدہد نے جاتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے پر مار مار کر اس روشن دان کی کھڑکی کو بند کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا اور سورج کے طلوع ہونے کا علم ملکہ کو نہ ہو سکا۔ جب اٹھی تو ہدہد نے اس کے سامنے خط ڈال دیا۔ ملکہ نے سر و مہر خط کو کھولا، مضمون پڑھا اور کمرے سے باہر آ کر اپنے اراکین سلطنت، مشیران اور سرداروں کو جمع کیا اور طلب کیا۔ وہ سب تعداد میں 312 تھے۔ ان کے سامنے خط کا مضمون پڑھ کر ان سے مشورہ کیا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تفسیر صافی اور تفسیر قمی اور تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس نے خط کو کریم کہا۔ اس کی کئی وجوہات ذکر کی گئی۔ نمبر 1، خط بند تھا اور سر بمہر تھا، اس لیے کریم کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ خط کا اکرام یہ ہے کہ اس کو بند کر کے مہر کیا جائے۔ نمبر 2، بسم اللہ سے خط کی ابتدا کی وجہ سے اسے کریم کہا۔ نمبر 3، حسن تحریر اور بیان کی عمدگی کی وجہ سے کریم کہا۔ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر نفس مطلب کی وضاحت کر دینے والا ہو۔ یہ بلاغہ میں مولا علیہ السلام کا فرمان لکھا ہوا ہے۔
تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس میں لکھا تھا کہ مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کر کے میرے پاس آؤ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے مطیع ہو کر حاضر ہو جاؤ، مگر یہ مطلب نبی کے انداز کلام کے منافی ہے۔ پہلا مطلب ہی شان پیغمبری کے مطابق ہے کہ تم مسلمان ہو کر نظام اسلامی میں میرے برابر کے حصے دار بن جاؤ۔ ملکہ سبا بلقیس نے جب اپنے ارکان دولت اور شجاعان لشکر کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا مضمون پڑھا، جس میں توحید پروردگار عالم کا سب سے پہلا اعلان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھا، اس کے بعد اللہ تعالی علیہ، مجھ سے سرکشی نہ کرو، بصورت انکار جنگ کا اعلان اور تہدید کا پہلو بھی ظاہر تھا، اور آخر میں واتونی مسلمین، اور مسلمان بن کر آ جاؤ، اس سے صلح کی پیشکش بھی تھی۔ چنانچہ سب نے مل کر خط کے تینوں پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد فوجی افسروں نے اپنی وفا شعاری کا یقین دلایا کہ ہم اپنے فریضے کو پوری ذمہ داری، قوت و طاقت سے ادا کریں گے، دشمن سے بھرپور مقابلہ کریں گے۔ باقی رہا حکومتی فیصلہ، تو اس کے بارے میں تیرے حکم کے سامنے ہمارے سر حاضر ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔